اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات العلی وما بینہما وما تحت الثری الذی فلا یری وقربا فشہد النجوی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَضَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى الَّذِي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ كُلِّ ذنب وخطا والشاکرین فی شدت والرخاء والصابرین فی الشدائد والمصائب والعزاء الذین هم مصابیح الہدی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم الصلوات علاقہ کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، چاہے ملاقات پہلے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن معصومین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے زمین پر پہلی ملاقات ہو لیکن کہیں ہم سب ایک ساتھ رہ چکے ہیں۔ توجہ ہے نا حضور آپ کو؟ بڑا جلدی سے دو چار جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ حکم ہے اور ماتمی سید نے مجلس کا حکم دیا ہے تو دل چاہتا ہے ماتمیوں کو سلام کرنے کے لیے دو چار جملے آپ کے، لیکن پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں جہاں بھی جس خطے پہ بھی جس معاشرے میں بھی یہ دو چار جملے آپ نے آرام سے سن لیے تو پھر بات کا لطف بھی آئے گا اور بات اپنے معیار پہ جائے گی۔ جس علاقے میں بھی کوئی رہتا ہو، ان کے شہر سے کوئی بندہ حضور اگر ملک سے باہر چلا جائے تو جب واپس آئے جتنے عرصے کے بعد اپنے عزیزوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، چاہے شہر کا بندہ ہو یا گاؤں کا ہو، بستی کا ہو، جس علاقے کا بھی ہو، کوئی ملک سے باہر جائے جب واپس آتا ہے اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ واپس لے کے آتا ہے۔ اب جو بھی جاتا ہے تحفہ لے کے آتا ہے، علاقہ کوئی بھی ہو، معاشرہ کوئی بھی ہو، تہذیب کوئی بھی ہو، چاہے جس علاقے میں بھی ہو، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے واپس ضرور آتا ہے۔ کوئی کیا لاتا ہے جی؟ کوئی گیا وہاں سے کسی علاقے کا کوئی قیمتی کپڑا لے کے آ گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نے تمہید میں وقت ضائع ہی نہیں کیا حضور۔ جائے گا تو کوئی نہ کوئی قیمتی کپڑا لے کے آ جائے گا، کوئی گھڑی لے کے آئے گا، کوئی پرفیوم لے کے آئے گا، لیکن میرا تجربہ یہ ہے پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ہو اور اس ملک سے کوئی عزادار اگر کربلا جا رہا ہو، بیداریاں ہوں گی تو بات پہنچے گی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے نا آپ کی؟ کوئی بھی زواری پہ جا رہا ہو اور آ کے پوچھے جی تمہارے لیے کیا لے کے آؤں، کیا منگواتے ہو؟ مولا سلامت رکھے۔ اور سجدہ گاہ، ان دو کے علاوہ کوئی تیسری شے منگاتے ہی نہیں۔ توجہ، جو بھی مومن جا رہا ہو یا کفن منگوا لیتے ہیں یا خاک شفا منگوا لیتے ہیں، ہم کوئی تیسری شے منگواتے ہی نہیں کیونکہ ہم تیسری شے کو مانتے ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے گرمی ہے، لیکن ولایت علی کی گرمی ہر موسم پہ غالب ہے، کیونکہ علی غالب علی کل غالب۔ یہ اس فرش پہ آ کے زبانیں نہیں بولتی، عقیدے بولتے ہیں۔ توجہ چاہتے ہوئے یہاں جسم نہیں، عقیدے کے کلیجے کی آواز آتی ہے۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے جملے پہنچانے لگا ہوں۔ کوئی بھی جا رہا ہو، کیا منگواتے ہو؟ یا مٹی، یا کفن،
مجھے ایک مولوی صاحب مل گئے, انہوں نے کہا کہ یہ تم شیعہ کیا کرتے ہو, کیسے بے وقوف ہو, سفر بھی کرتے ہو, ویزا بھی لگواتے ہو, خرچہ بھی کرتے ہو, اتنا دور جاتے بھی ہو, کیا منگواتے ہو؟ بس خاک. کیا منگواتے ہو؟ بس مٹی. میں نے کہا مولوی تجھے پتہ ہی نہیں اس مٹی میں ہے کیا. اب جاگو تو میں آپ تک بات پہنچاؤں. بات بڑی طویل تھی, میں مختصر کر کے 4 مصروں میں پہنچا دیتا ہوں. اس نے کہا مٹی کیوں منگواتے ہو؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں, ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا. جاگو گے تو بات پہنچے گی. ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا. ذرا سی خاک میں آخری آدمی تک کل کائنات بھی لایا. اور دیدہ و دل میں آتش بھی فرات بھی لایا. اور میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. مولا سلامت. جیو سلامت. تھوڑا جی اور اس رنگ میں نہیں, آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری 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 بآواز بلند صلوات. پتہ چلا نا کہ اب ذکر سنا جا رہا ہے. چلیں بات مٹی کی چھڑی ہے تو میں 2 جملے اور مٹی پہ کہہ لوں. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور دل چاہتا ہے مٹی پہ آنے سے پہلے آسمان کی سیر کر لیں اگر آپ آمادہ ہوں, کیونکہ معرفت اور بندگی کی بلندی کا نام ہے مٹی پہ آنا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بانی مجلس نے اتنے انتظامات کیے, اب مجھے نہیں پتا اس مثال کو, اس جملے کو کتنا قریب آ کے کتنی باریکی سے آپ سنیں گے, اور اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور اللہ کرے کہ آپ سمجھ سکیں. میں نے کہا بانی مجلس نے اخراجات کیے, دریاں منگوائیں تاکہ علی اور آل علی کے چاہنے والے صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ سکیں. دریوں کا خرچہ, کناتوں کا خرچہ, ساؤنڈ کا خرچہ. بڑی توجہ, یہ لنگر, نیاز, ذاکرین, یہ ہر ایک چیز خرچے کے ساتھ ہی ہے نا حضور. جہاں اتنے اخراجات ہو رہے ہیں وہاں ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مومنین کے لیے یہاں کرسیاں رکھوا دی جائیں. توجہ نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ یہ خاموشی ہو. میرا طلب تھی, میرا مطلوب تھا کہ یہ پن ڈراپ سائلنس ہو تو میں جملہ آپ تک پہنچاؤں. اور اتنے خطرناک جملے کے بعد آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ, یہ اطمینان مجھ پہ نہیں اس ممبر پہ ہے کہ ممبر سے بات ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہے. اب توجہ, کرسیاں بھی منگائی جا سکتی ہیں. میں نے کہا بات مٹی کی ہو رہی ہے تو پھر ہم اسی پرواز میں چلیں. بڑی توجہ بڑی توجہ چاہتے ہوئے, ایک ایک مومن کی توجہ چاہتے ہوئے بات پہنچانے لگا ہوں. ساؤنڈ کا انتظام بھی ہوا, فرش کا انتظام بھی ہوا, بجلی کا انتظام, لنگر کا انتظام. اتنے اخراجات کے ساتھ کرسی کا خرچہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں تھا. لیکن مجھے پتا ہے پاکستان کا کوئی شہر ہو, کوئی گاؤں ہو, کوئی کوچہ ہو, کوئی گلی ہو, چاہے پاکستان میں کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, ملتان ہو, جو بھی شہر ہو اور جہاں بھی مجلس ہو, میں نے جا کے یہی دیکھا کہ منبر کے سامنے مومنین زمین پر ایسے ہی بیٹھتے ہیں اور ایسے ہی بیٹھنے کا حق ہے. اور ہم کرسیاں منگوانے کے خرچے سے نہیں ڈرتے, مٹی پہ بیٹھتے اس لیے ہیں, ہمیں پتا ہے ہمارے پیر علی نے کہا ہے جو مٹی پہ بیٹھتا ہے پھر گر نہیں سکتا. توجہ ہے نا آپ کی؟ جو مٹی پہ بیٹھے گر نہیں سکتا. بسم اللہ. قبلہ قبلہ کی آمد پہ بآواز بلند صلوات. خلاق عالم نے جتنی مخلوقات کو بنایا ان میں 4 عناصر سب سے بڑے ہیں. بس میں نے بات شروع بھی کر دی اور ختم کرنے لگا ہوں. 4 عناصر سے اس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا. آگ, پانی, ہوا, مٹی. آگ, پانی, ہوا, مٹی, یہ 4 عناصر ہیں. عناصر نہیں, بنیادی عناصر ہیں جو 4 ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس نے نہ ایک زیادہ رکھا نہ ایک کم کیا, یہ 4 ہی کیوں تھے. یہ 4 کا عدد حضور بڑی طلبگار ہے.
کا عدد ہر سمجھ نہیں آ سکتا. میں نے غور کر دیکھا کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ بھی 4. اشارے ہیں, اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. کتابیں ناصر 4. آپ سے دعائیں مل گئی, میرے آنے کی قیمت پوری ہو جائے گی. بڑی توجہ, 4 عناصر ہیں. میں نے غور کر کے دیکھا کتابیں بھی, تورات, زبور, انجیل, قرآن. اب کے عدد میں مشیت کے کیا راز ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ان کتابوں کو میں آ گیا کہ جہاں 4 ہوں گزر تو جو 4 کو کر دیتا ہے. جاگو. میں نہیں زحمت دیتا, آپ کو پتا ہے کہ کر کے زنجیر زنی کر کے مومن تھکے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے چہروں کی مسکراہٹ ہو تھوڑا سا بولتے رہیں, مجھے پتا چلا بات پہنچ رہی. عناصر کتنے حضور؟ جنہوں نے تو ولا پوچھ دا عناصر صحیح 4 عناصر ہیں, آب, پانی, ہوا, مٹی. بڑی توجہ چاہتے ہوئے پہنچانے لگا ہوں. کبھی آپ نے غور کیا ہے ان عناصر کا مزاج کیا ہے, ان عناصر کی کیا ہے, عناصر کی فطرت کیا ہے؟ طویل اور خشک بحث ہے فلسفے کی, میں آسان کر کے آپ تک پہنچا ہوں ایک جملے کے اندر. آگ کا مزاج یہ, کوئی شے آگ کے جلا کے راکھ دے, کوئی شے پانی کے سپرد کرو بہا کے لے جائے, کوئی شے آگ کے حوالے کرو جلا دے, کوئی شے پانی کے حوالے کرو بہا کے لے جائے, اور کوئی شے ہوا کے حوالے کرو اڑا کے لے جائے گی. واحد شے ہے مٹی. اگر یہاں پہ شجاباد کے اس مرکز میں یہ بات نہ سمجھی گئی تو پھر پورے پاکستان میں اس جملے کی قیمت علی ہور عباسی کو کوئی دے ہی نہیں سکتا. بڑی توجہ چاہتے ہوئے جوان بے شک نہ بولیں, انہیں چھوٹی ہوتے ہوئے میں ایک ایک بزرگ کے چہرے کو بھی دیکھوں کون سا بزرگ ہے جو میری بات سمجھ کر مجھے دعا نہیں دے رہا. بڑی توجہ چاہتے ہوئے, آگ جلاتی ہے, پانی بہا کے جاتا ہے, ہوا اڑا کے لے جاتی ہے, واحد شے رزق 100 بات کرتی. سلامت و آپ کے کیا کہنے, یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں, یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں. باز فرمایا کرتے تھے اس فرش پہ ہاتھ اٹھتا اسی کا ہے جسے والی نجف خیرات دے رہا ہو. ہر ہاتھ نہیں اٹھتا. واحد شے ہے مٹی, جسے رزق کا ایک دانہ دو 100 واپس کرتی ہے. توجہ مجھے اب پھر بزرگوں کی چاہیے. واحد شے ہے مٹی, جسے پرانے وقتوں میں بزرگ شے امانتاً دیا کرتے تھے اور کہتے تھے تجھے امان دے رہے ہیں, تجھ سے لیں گے. توجہ, ایسا ہی ہے نا حضور, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. بزرگوں کی گواہی ساتھ ملتی جائے گی تو مجھے یقین ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. امانتاً دیا کرتے تھے شے مٹی کو. مٹی کو کہتے تھے تجھے امان دے رہے ہیں, تجھ سے واپس لیں گے. مٹی کو کہتے تھے. عناصر 4 ہیں, امانت صرف مٹی کو, عناصر 4 ہیں, لیکن رزق کے دانے صرف مٹی دیتی ہے. بڑی توجہ, یہ مٹی کو امانت دیتے ہو, آگ کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھی اللہ نے بنائی ہے. پانی کو کیوں نہیں دیتے؟ بہا کے لے جائے گا. ہوا کے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ واحد شے ہے مٹی. اب میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ میرے اللہ نے 4 عناصر سے تمام جہان کی مخلوقات کو بنایا ہے. 4 عناصر سے مخلوقات کو بنایا ہے. 4 عناصر آگ, پانی, ہوا, مٹی. لیکن ان میں سے ایک مٹی ہے جو امانت دار بھی ہے, جو رزق میں برکت بھی دیتی ہے. بس ایک مٹی ہے. پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں عناصر 4, ان میں سے 3 بے ایمان, ایک امانت دار. نہیں میں ابھی نہیں سمجھا سکا شاید. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری حیدری, بآواز بلند صلوات.
دعائیں چاہیے. توجہ ہے نا؟ لطف آ رہا ہے حضور؟ یا بات ختم کر دی جائے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک طویل سفر کر کے آیا ہوں تو ماتمیوں کے دل پہ کوئی نہ کوئی بات لکھ کے جاؤں. کیونکہ نہ مجھے مجلس پڑھنی آتی ہے، نہ مجھے تقریر کرنی آتی ہے، نہ مجھے خطاب کرنا آتا ہے. کام بس اتنا آتا ہے کہ اس مقدس منبر پہ کھڑے ہو کے اس پاکیزہ فرش پہ مومنین کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے ان کے مودت بھرے نورانی دلوں پر عقیدت کے کوئی نورانی نقش لکھ کے جاؤں. توجہ چاہتے ہوئے بس 2-4 باتیں اور انشاءاللہ ذکر مصائب اور اجازت. عناصر 4 ہیں، 4 میں سے 3 عناصر وہ ہیں جو امانت نہیں رکھتے. 4 میں سے عناصر 3 ہیں جو امانت نہیں رکھتے. ایک مٹی ہے جو امین بھی ہے، برکت والی بھی ہے، جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب ان عناصر نے آپس میں سر جوڑا. مجھے نہیں پتا یہ جملہ کتنی بلندی پہ تم سنو گے، لیکن جو ذکر محمد و آل محمد سننے آیا ہے اس تک بات پہنچے گی. بڑی توجہ. عناصر 4، 1 عزت دار، 3 مجروح. اب ان تینوں نے آپس میں سر جوڑا. سر جوڑ کے کہتے ہیں ایسا کیا کریں کہ ہمیں بھی عزت نصیب ہو. جو عزت کا طلبگار ہے اب توجہ میری جانب رکھے اور آنکھیں اٹھانا میری جانب دیکھنا. تینوں عناصر نے آپس میں سر جوڑا، بیٹھ کے میٹنگ کی، بڑا غور و خوض کیا، آپس میں سوچتے رہے. بڑی دیر تک سوچا، اللہ جانے کتنے دن سوچا. آپس میں بیٹھ کے سوچتے رہے کہ مٹی کو تو عزت مل گئی، مٹی کو تو عزت مل گئی، ہمیں نہیں مل رہی، ہم عزت کہاں سے لیں؟ ان تینوں کا متفق کا فیصلہ ایک نکلا کہ دروازہ ایک ہے جو عزتیں دیتا ہے. کہا کس کا دروازہ؟ ان تینوں کا جواب تھا حسین. جاگو جاگو جاگو، بیداریاں چاہیے مجھے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھ. تینوں آئے دربار سرکار حسین میں، دکل باب کیا. کون؟ سرکار ہم 3. چلو جنہوں کل سمجھ آوے کل فون کر کے داد دے دیا. کون؟ ہم تینوں. شاباش. کیا چاہتے ہو؟ سرکار عزت کے طلبگار ہیں. یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا بے شک ہم ہیں 3، لیکن ہمیں پتہ ہے عزت ملتی اسی در سے ہے. بیداریاں ہوں گی تو بات سمجھ آئے گی. ہمیں پتہ ہے، مولا سلامت رکھے، عزت ملتی اسی در سے ہے. دروازہ کھلا، سرکار حسین. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار عزت کے طلبگار ہیں. تینوں نے اپنی جھولیاں پھیلائیں. اب مجھے نہیں پتا کون کون کتنی توجہ سے سن رہا ہے. کہنے لگے سرکار یہ ہے مٹی، یہ تو زمانے میں ازل سے عزت دار ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ نہ آگ کو عزت ملی ہے، نہ پانی کو عزت ملی ہے، نہ ہوا کو عزت ملی ہے. ساری عزتیں اس مٹی کو مل گئیں. یہ مٹی ساری عزتیں لے کے زمانے میں معزز ہو گئی. ہم 3 کیا کریں؟ سرکار نے کہا میرے دروازے پہ عزت مانگنے آئے ہو تو میں بھی تمہیں مٹی کے ساتھ اتنا معزز کر دوں گا. مجھے نہیں پتا کون کتنی توجہ میں بیٹھا ہے اور کون اب تک زندگی کی پریشانیوں میں ہے، لیکن جو محمد و آل محمد کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے وہ پریشانیاں علی کے حوالے کرے اور یہ ذکر سنے، پھر پریشانی جانے، علی جانے. توجہ چاہتے ہوئے جملہ پہنچانے لگا ہوں. کہا تمہیں عزت ایسی دوں گا قیامت تک کے لیے معزز ہو جاؤ گے. ہوا کے دوش پہ میرا نوحہ ماتم کرے گا، پانی کو اپنی سبیل بنا دوں گا، آگ پہ ماتمی چلا کے عزت دار بنا دوں. بآواز بلند صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. بسم اللہ. بس سیدزادے کا آنا اور میرا جانا. مولا آپ کو سلامت. توجہ ہے نا سرکار آپ کی؟ آج 21 سفر کا دن، شدید گرمی میں، اس حبس کے ماحول میں
گھر کا آرام چھوڑ کے اس فرش پہ کیوں آئے بیٹھے ہو؟ آئے اس لیے ہیں کہ اس بی بی کو پرسا دیں۔ یہ کسی ذاکر یا خطیب کا جملہ نہیں، معصومین کے فرامین ہیں کہ جہاں ذکر حسین ہو وہاں ایک زخمی پہلو والی ماں ضرور آتی ہے، اور اس زخمی پہلو والی دادی کے ساتھ ایک 24 سال کا ضعیف پوتا آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تو ہو جو کہے بی بی تیرے حسین کے بڑے ارمان، علمان علمان علمان۔ کسے سمجھ آئے کہ یہ ماتم کیا ہے؟ کون سمجھے؟ سرکار 1400 سال ہو گئے، 1400 سال بعد سیدزادہ فکر کا ایک جملہ ہے، سوچنا ضرور، 1400 سال بعد کسی کو کسی سے کیا دشمنی اور کیا محبت، لیکن یہ جو رنگ ہے یہ صرف محبت کا نہیں، یہ مودت کا رنگ ہے، اور یہ رنگ یوں ہی نہیں آتا اس وقت ہے جب سیدہ کی دعا نصیب ہو۔ میں نے لکھنؤ کے ایک بزرگ عالم دین سے ایک جملہ سنا تھا، وہ فرماتے تھے کوئی بندہ مجلس میں اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک مجلس سے ایک رات پہلے، قبلہ روایت پڑھ رہے تھے، وہ روایت میں نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہر مجلس سے ایک رات پہلے بی بی سیدہ ہر عزادار کے گھر جاتی اور جا کر کہتی ہیں تیرا نام مجلس میں فہرست میں آ گیا ہے، کل میرے حسین کا جنازہ اٹھے گا، کل میرے حسین کا ماتم ہوگا، کل زنجیر زنی، کل تم ضرور آن۔ علمان علمان علمان۔ بس ختم کروں بات، قبلہ تاریخ یہ کہتی ہے کربلا سے 20 سال بعد اللہ نے سید الساجدین کو ایک بیٹا عطا کیا۔ زین العابدین نے بیٹے کا نام رکھا زید۔ یہ جتنے زیدی سادات ہیں جناب زید کی اولاد ہیں۔ 2 سال کا زید ہوا۔ جو ماتم کرنے آئے ہو کر لو تیاری ماتم کی، مقصد ماتم ہے نا حضور۔ ہم جتنے فضائل پڑھ لیں عبادت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آنکھ 2 آنسوں کا وضو نہ کر لے، کیونکہ اس مصائب کے لیے شام سے بی بی سفر کر کے آتی ہے۔ وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ میرا علم سننے نہیں آتی، نہ تمہاری واہ واہ سننے آتی ہے، آتی ہے اس لیے ہے کون ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے حسین۔ علمان علمان علمان۔ ہاتھ پیارے نہ کرنا عزادارو، اللہ جانے کل کون ہو کون نہ ہو۔ میں بھی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، تم بھی ہر مجلس آخری سمجھ کے سنا کرو۔ 2 سال کا جناب زید ہوا۔ 2 سال کا بچہ کچھ ہوش سنبھال رہا ہوتا ہے۔ جناب زید نے دیکھنا شروع کیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ فجر ہوتی ہے میرا بابا لہو روتا ہے۔ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ دن ہوتا ہے میرا بابا لہو روتا ہے، شام ہوتی ہے بابا لہو روتا ہے، مصلی پہ ہوتا ہے میرا بابا لہو روتا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا جناب زید نے دیکھا میرا بابا ہر وقت خون روتا ہے۔ حیران ہو کے ایک دن بڑے بھائی کے پاس گیا، امام باقر کے بارگاہ میں۔ بھائی نے چھوٹے بھائی کو اپنی گود میں لیا۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کو گود میں لیا، سر کا بوسہ لے کے پیار کیا۔ جناب زید کہتے ہیں بھیا باقر ایک سوال پوچھوں؟ سن لو گے عزادارو؟ آواز آئی پوچھ زید کیا پوچھنا ہے؟ آواز آئی بھیا میں نے جب سے دیکھا ہے اپنے بابا کو ہر وقت ہمارا بابا خون روتا ہے۔ بابا ہوا کیا تھا ہمارا بابا ہر وقت لہو کیوں روتا ہے؟ اب پتہ نہیں کیسے تم یہ جملہ برداشت کرو گے عزادارو۔ جناب باقر نے منہ کا ماتم کیا، منہ کا ماتم کر کے کہتے ہیں زید میری ایک پھپھی ہوتی تھی، 4 سال اس کا سن تھا، اس کا نام سکینہ۔ علمان علمان علمان۔ کون بی بی سکینہ؟
زیارت نہیہ میں آج بھی جا کے دیکھو، امام زمانہ غیبت میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور روتے روتے کہہ رہے ہیں میرا سلام اس معصومہ پہ وہ جس کے رخساروں کا رنگ مسلسل تبدیل ہوتا رہا، جس کے رخسار کبھی سرخ ہو گئے، کبھی زرد ہو گئے اور کبھی نیلے ہو گئے، اور کبھی کبھی نجف کی طرف منہ کر کے کہتی تھی دادا یا علی آ دیکھ تیری پوتی زخم۔ علمان علمان علمان، آزادارو گریہ بلند کرو۔ میں دو جملے اور کہوں۔ ابھی سیدزادہ کہہ رہا تھا سید الساجدین کے ذکر پہ کہ غیرت اللہ سجاد، ابھی آپ نے یہ جملہ کہا ہے نا حضور، غیرت اللہ، کس کی سمجھ میں آئے غیرت اللہ کہتے کسے ہیں؟ عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے بستے زمانوں میں جب مدینہ آباد تھا، اپنے بچپنے میں سید الساجدین گھر کے اندر داخل ہوئے، آکے کیا دیکھا؟ ماں وضو کر رہی ہے، وضو کرتی ہوئی ماں کو دیکھ کے فوراً منہ دوسری طرف کیا اور سلام کر کے چل پڑے۔ بی بی نے دیکھا میرے بیٹے نے مجھے سلام کیا لیکن منہ پھیر لیا۔ اب سرکار حسین جب گھر میں آئے، ماں نے جا کے شکایت کی، آواز دے کے کہا مجھے لگتا ہے میرا لال مجھ سے ناراض ہے۔ آواز آئی کیسے؟ کہا مجھ سے منہ پھیر کے دوسری طرف چل پڑا ہے۔ اب جو جملہ انہوں نے کہا تھا غیرت اللہ، سرکار حسین زین العابدین کو گھر میں غیرت اللہ کہہ کے پکارتے تھے، یا آواز دے کے کہا ہو میرا غیرت اللہ لال ذرا میرے قریب آ۔ سجاد کو اپنے قریب بلا کے پوچھا میں نے سنا ہے تم نے ماں کو سلام کر کے منہ پھیر لیا۔ آواز آئی جی بابا۔ آواز آئی ماں سے ناراض ہو؟ سنو گے لفظ؟ آواز آئی نہیں بابا ناراض نہیں۔ آواز آئی پھر منہ کیوں پھیرا؟ آواز آئی اب سمجھنا غیرت اللہ کسے کہتے ہیں۔ آواز آئی بابا آپ مجھے غیرت اللہ کہتے ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، اور جب عورت وضو کرتے ہوئے اپنے سر کا وہ مسح کرتی ہے تو سر سے چادر ہٹاتی ہے، اور میں سجاد ماں کے سر سے ہٹی ہوئی چادر دیکھتا اور میں مرنے سے پہلے مر جاتا، اور میں کہتا ہوں میرا سلام زین العابدین آپ پر۔ یہ گھر میں ماں کو وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اللہ جانے شام کے بازار میں ہو کبھی کسی دربار۔ علمان علمان علمان، نہیں پڑھتا میں کوئی روایت، بس اشارہ کرتا ہوں، ختم کر رہا ہوں بات۔ آخری جملہ، آ گیا سپاہی آ کے کہتا ہے سجاد نہیں پڑھتا میں مکالمہ یزید کے ساتھ، مل کے کہو اس پہ لعنت بے شمار۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، میرے بعد سیدزادہ مصائب پڑھے گا، بڑا خوبصورت ذکر فضائل و مصائب کرنے والا میرا بھائی سید نگران عباس۔ ختم کر رہا ہوں، رکا اس لیے ہوں تم سانس لے لو۔ زندان کے دروازے پہ سپاہی آیا، بیمار کی زنجیر ہلا کے کہتا ہے جاگ۔ آواز ہے کیوں آیا ہے؟ کہا یزید نے رہائی کا حکم دے دیا۔ علمان تم نے سن لیا؟ آواز ہے کمینہ کیا کہا؟ کہا یزید نے رہائی کا حکم دے دیا۔ آواز آئی اب ہم رہا ہو کہ کیا کریں گے؟ نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا قاسم رہا، نہ میرا عباس۔ آواز آئی میں نے ملعون سے کہا تھا ہمیں شہداء کے سر دے، لوٹ کا مال دے۔ اس کمینے نے کہا تھا لوٹ کا جتنا مال مل گیا بھیج دوں گا، سارا دینے کا وعدہ نہیں کرتا۔ امام نے پوچھا تھا کیوں وعدہ نہیں کرتا، کیوں پورا سامان واپس نہیں کرتا؟ کمینہ کہتا ہے میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے لوٹنے والی 36 ملکوں کی فوج۔ تھک گئے ہو؟ آخری جملہ پہنچانے لگا، اور بخل نہ کرنا ماتم میں، کیونکہ بی بی زینب کا ارمان ہے ماتم۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہر بازار میں سجاد کی حسرت رہی، میں بھی اپنے بابا کا ماتم کرتا۔ تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، قالین پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم پہ کوئی پتھر نہیں برسا رہا، تمہیں پیاس لگے پانی فوراً مل جائے گا، ماتم کرتے ہوئے بخل نہ کرنا۔ آواز آئی اسے کہے سر بھیجے۔ اس کمینے نے سروں کو اس رنگ میں بھیجا، اس نے ہر شہید کا سر پھر نو کے نیزہ پہ بلند کرایا، اس نے فوجیوں کو حکم دیا اب آواز دیتے جانا، ایک ایک سر اٹھا کے اگر کسی کی ماں آئے تو اس کے سامنے نیزہ جھکا دینا۔
وہ خود آ کے نیزے سے سروں کو اتارے گا۔ اب اکبر کی ماں آئی، اکبر کا نیزہ جھکایا، اکبر کا سر اتارا گیا۔ اللہ جانے کس طرح سے تم یہ لفظ برداشت کرو گے۔ جناب قاسم کا نیزہ آیا، بی بی آگے بڑھی، ماں نے وہ بیٹے کا سر اتارا۔ ایک سر ایسا آیا، زندان میں زلزلہ آنے لگا۔ وہ نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا۔ علمان علمان علمان، نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا۔ ماں نے آ کے بچے کا سر اتارا۔ عباس عزاداران امام مظلوم، ایک گٹھڑی آئی، بیمار کربلا نے گٹھڑی کھولی۔ گٹھڑی میں سب سے پہلے علی اکبر کا کرتا اس رنگ میں تھا، یہاں برچھی کا زخم۔ ماتم کرتی ہوئی بی بی لیلا اٹھی، منہ پہ ماتم کرتی ہوئی آئی، اکبر کا کرتا لیا۔ کچھ دیر کے بعد جناب قاسم کا کرتا، پھر علی اصغر کا کرتا۔ جو سامان نکلتا آیا اس کا کوئی نہ کوئی لینے والا تھا۔ اب ایک ایسی شے نکلی جسے لینے والا کوئی نہیں تھا۔ سر اٹھاؤ جو ماتم کرنے آئے ہو، کرتے دے دیے۔ کسی کی ماں نے کرتے لیے، کسی کی بہن نے کرتے لیے۔ اب عزاداروں، 2 در سجاد کے ہاتھ میں تھے اور دیکھ رہا تھا کون ہے، کس کو یہ در دوں۔ علمان علمان علمان، آخری لفظ پڑھنے لگا ہوں عزاداران امام۔ اس نے کہا تمام سر آ گئے، علی اکبر کا سر آ گیا، قاسم کا سر آ گیا، علی اصغر کا سر آ گیا، لیکن حسین مظلوم کا سر اس کمینے نے نہیں بھیجا۔ اس نے کہا میں سنا کرتا تھا بہن بھائی کا آپس میں بڑا پیار ہے، میں چاہتا ہوں میں زینب کا امتحان لوں۔ اس کمینے نے کہا میں چاہتا ہوں جو زوار بیٹھے ہو گواہی دینا، زندان شام میں ایک الگ زری بنی ہوئی ہے، جا کے کبھی کسی عالم سے پوچھنا یہ زری کیا ہے، وہ بتائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی زینب نے اپنا معجزہ دکھایا۔ اس کمینے نے کہا میں چاہتا ہوں بہن آواز دے، بھائی خود بہن کی آواز پہ چل کے جائے۔ اس نے سمجھا سر تو کربلا میں ہے، جسم تو کربلا میں ہے، سر میرے قبضے میں ہے۔ اس نے سر کو صندوق میں بند کیا، صندوق پہ تالا لگایا، صندوق کو کمرے میں رکھا، کمرے کے دروازے بند، دروازے میں کنڈی کے اندر تالا، تالے 2 دفعہ لگوا کے اس نے سر محفوظ کرا کے رکھوا دیا۔ اس نے کہا اب زینب سے کہو بھائی کو بلائے، یا بی بی نے کہا یزید کو کہو یوں امتحان نہیں دوں گی۔ جس دن میں شام میں آئی تھی وہ پورا شام میرا استقبال کرنے کے لیے آیا تھا، آج پھر اعلان کر کوفے کی ہر عورت گھروں کی چھت پہ آئے، آ کے دیکھے میں باغی کی نہیں، میں نمازی کی بہن۔ علمان علمان علمان، بی بی زندان کے ایک گوشے میں ایک مسند پہ بیٹھی، یا بی بی نے بسم اللہ پڑھ کے آواز دے کے کہا میرا ویر حسین، مدت کے بعد زینب بلا رہی ہے۔ آواز آئی حسین، امت امتحان چاہتی ہے، یا حسین کے سر نے پرواز شروع کی، اور شام کی گلیوں میں قرآن پڑھتا ہوا حسین کا سر درے زندان ہے۔ اجازت پڑھوں 2 لفظ اور کر لو کہ برداشت عزادارو۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، جو ماتم کرنے آئے ہو ہاتھ پیارے نہ کرنا۔ زندان میں آیا سر حسین، یہ ہے معجزہ میرے حسین کا، پرواز کرتا ہوا حسین کا سر۔ زندان میں ہر گوشے میں ہر کونے میں سرکار حسین کے سر نے پرواز کی، ایک ایک قیدی کو دیکھا، پھر اللہ جانے بیمار بیٹے کے کان میں وہ کٹے ہوئے سر سے کٹے ہوئے لبوں نے اللہ جانے کیا کہا۔ وہ بیمار غش کھا کے زمین پہ گر گیا، وہ کوئی تلیاں ملتی ہے، کوئی ہاتھوں کو ملتی ہے۔ وہ بی بی زینب منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے سجاد وہ میرے سفر کا ہم سفر تھا، سجاد اس موڑ پہ مجھے چھوڑ کے نہ جا، سجاد ہوش میں آ۔ اور سجاد کی آنکھیں کھلی، آواز آئی سجاد مجھے بتا تیرے بابا نے کیا کہا۔ اور ماتم کرنا عزادارو، اور تیرے بابا نے کیا کہا۔ اور روتے روتے سید الساجدین نے اور منہ پہ ماتم کر کے کہا اماں میرا بابا کہتا ہے، اور میں نے پورا زندان دیکھا، اور میں نے زینب کی زیارت کی ہے، اور میں نے رقیہ کی زیارت کی ہے، اور مجھے کلثوم نظر آئی، اور میری 4 سال کی معصومہ، اور مجھے سکینہ، اور پورے زندان میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اِنَّا لِلَّهِ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ